مسند کے قابل تم نہیں تھے وہ مسند تمہارے حوالے کی گئی، لیکن تم آستین کے سانپ نکلے۔ تم نے ایجنسیوں کو ایسی باتیں کی جس کا عمران خان کو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ الباجہ صاحب جب عمران خان سے ملے تو عمران خان صاحب کو اس الفاظ میں بولا کہ آپ کا وہ طوطا تو پر کے بول رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزی، خدائی خدمتگار، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی پوسٹ مارٹم کے ساتھ پختون قوم کی بیداری اور خاص کر پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی مسافر لوگ ہیں ان کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ سامعین، آج آپ سب نے تقریباً اعظم ساتھی صاحب کا ایک ویڈیو سنا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں سنی ہے تو آئے ہمارے ساتھ یہ ویڈیو سن لیں۔ گل صاحب، نعیم الحق مرحوم کی وفات کے بعد عمران خان نے جس مسند کے قابل تم نہیں تھے وہ مسند تمہارے حوالے کی گئی، لیکن تم آستین کے سانپ نکلے۔ تم وہ پہلے مجرم ہو جس نے عمران خان کا بیدی ہونے کی حیثیت سے اس کو دھوکہ دیا۔ تم نے ایجنسیوں کو ایسی باتیں کی جس کا عمران خان کو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، اور یہ بات خالی عمران خان نے مجھ سے نہیں کی بلکہ پارٹی کے بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہے۔ تم جیل میں رہے، پنز میں رہے یا CIA کے لاک اپ میں رہے، ڈر اور خوف کے کرتوت ہر ایک کی زبان پہ ہیں۔ دل صاحب، آج پارٹی کے اندر جو لوگوں پہ تم جھوٹے الزامات لگا کر تنقید کر رہے ہو، خدا جانے کس کے ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تم اپنی چپ زبانی سے میرے ملک پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ مجھ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ تم نے عمران خان کے اعتماد کو سب سے پہلے ٹھیس پہنچائی۔ تم نے میرے لیڈر کو دھوکہ دیا ہے۔ تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی بجائے آؤ ہم پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ اس تحریک کے اندر شامل ہو جو میرے گریٹ لیڈر عمران خان کی رہائی کی تحریک ہے۔ دوستو، جس طرح آپ نے اعظم سواتی صاحب کو سن لیا، اعظم سواتی صاحب نے شہباز گل کا پوسٹ مارٹم کیا۔ شہباز گل جب پاکستان میں تھا تو انہوں نے ARY چینل پہ ایک بیپر دیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کے چند جرنیلوں کے علاوہ سارا فوج ہمارے ساتھ ہے، اور انہوں نے اپنے فوج کے جوانوں کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنے سینئر کی حکم نہ مانے، یعنی وہ پاکستان آرمی میں بغاوت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کو اس کے بعد پکڑ لیا تو بقول اعزاز سعید صاحب فرما رہا ہے کہ شہباز گل صاحب جب ہوش آیا یا جب سویا ہوا تھا اور اٹھا تو وہاں پہ سفید کپڑوں میں پولیس والے بیٹھے تھے ایجنسی والیوں کو۔ تو انہوں نے آلریڈی عمران خان کے بارے میں، بشرا بی بی کے بارے میں، ان کے پاس جتنے بھی معلومات تھے وہ صاحب ان کو دے دیے تھے۔ پھر جب پولیس والوں کو انہوں نے دیکھا تو فرسٹ آف آل ان کو یہ ریکگنائز نہیں ہوا کہ یہ ایجنسی والے نہیں ہے بلکہ پولیس والے، تو ان کو بھی سب کچھ بتا دیا جو ان کو بتا دیا تھا۔ پھر جنرل باجوہ صاحب جب عمران خان سے ملے تو عمران خان صاحب کو اس الفاظ میں بولا کہ آپ کا وہ طوطا تو پر کے بول رہا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کی، مگر پھر بھی پارٹی ہوتی ہے، چلانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اہمیت دینا شروع کیا تھا، اور شروع میں تو اس کو بنی گالا داخل بھی ہونے نہیں دیا۔ آپ کو یہ بھی یاد بتاتا چلوں، آپ لوگ تو آندھے بہرے ہو کے باقی کسی کا نہیں سنتے اور صرف ان لوگوں کا سنتے ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں خوددارا شہباز گل کو مزید نہ سنیں۔ اس میں آپ سن رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ تو میر جعفر اور میر صادق ہو، آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں سب کچھ ایجنسیوں کو بتا دیا۔ سواتی صاحب نے آپ کی خوب پوسٹ مارٹم کی ہے، مگر سامعین میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں۔ جس طرح اعظم سواتی ہے اسی طرح شہباز گل ہے۔ شہباز گل نے عمران خان کے دور اقتدار کے دوران انہوں نے ایک پلازا بھی خریدا ہے، اور ان کے بارے میں فیکٹ چیک پروگرام کرنے والے صحافی نے ان سے
پوچھا بھی تھا اس کے بارے میں کہ اس ای جو آپ منی ٹرائل دے دے کہ آپ نے ای پلازا کس طرح خریدا. یعنی شہباز گل منسٹر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود انہوں نے پلازا خریدا. دوسری طرف اعظم سواتی صاحب, ان پہ الزام لگا تو عمران خان تو ہمیشہ کہتا تھا جب الزام لگ جاتا ہے تو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا ہے اس کو کسی عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے, مگر عمران خان صاحب نے اس کو سینیٹر بنا دیا. تو سامعین, یہ دونوں ہی ایک ہی تالاب کے سویمر ہے, ایک ہی تالاب میں یہ غوطے لگاتے ہیں. اگر ان کو دوبارہ بھی موقع ملا تو دوبارہ بھی اس طرح کرپشن کرتے رہیں گے. تو خدا را ان لوگوں کو پہچانے, یہ ہماری پختونخوا اور ہمارے پاکستان کے خزانے کو دین کی طرح چھانٹ رہے ہیں. یہ کوئی پارسا اور فرشتے نہیں ہے, یہ بھی اسی طرح کرپٹ ہے. تو خدا را ان کو نہ سنا کرے. شہباز گل نے آج کل ویلاگ بنا رہا ہے اور اسی ویلاگ کو ڈالر کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اور مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا, کیونکہ وہ جس طرح زبان استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف, تو یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. مگر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہو سکے یہ آ جائے, کیونکہ آلریڈی ہو سکے کہ یہ ٹاؤٹ کا ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو اور ابھی بھی ایجنسیوں کو پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی جو سچویشن ہوتی ہے اس سے آگاہ کرتے رہتے ہوں. سامعین, آپ لوگوں کو اپنے باتوں سے, اپنے نعروں سے انقلابی بنانے کی کوشش کرتے, آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں اور خود امریکہ میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. دوسری طرف اعظم سواتی صاحب وہ بھی آرام سے مزے کر رہا ہے, دن بدن پیسے بنا رہا ہے, اور غریب عوام اور ان کے بچوں کو انقلابی بنا کر, ان کو جذباتی بنا کر سڑکوں پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. علیمہ خان نے اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو امریکہ بھیجا ہے, امریکہ میں آرام سے زندگی گزار رہا ہے, اور یہاں پہ دوسروں کی بچوں کو ورغلا رہا ہے تاکہ وہ انقلابی بن کے دوبارہ سڑکوں پہ آئے اور گرفتار ہو جائے. میں آپ سے ایک اور عرض بھی کرنا چاہتا ہوں, ابھی تک جتنے بھی گرفتار ہوئے ہیں کسی لیڈر نے آ کے ان سے ملاقات یا ان کے لیے وکیل کرنے کی کوشش کی, یا جتنے بھی احتجاج ہوئے اس میں کیوں ایک MPAI میں گرفتار نہیں ہوا؟ جتنے بھی احتجاج کرتے اور یہ لوگ آ کے آپ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی نادان ہیں, ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں ابھی تک کسی MPA کو گرفتار نہیں کرایا گیا. کیا ان کے ساتھ پر ہے, یا وہ ان کے ساتھ خلائی مخلوق ہے کہ جو ہی پولیس والے آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو پکڑ جاتے ہیں اور ہی چلے جاتے ہیں؟ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ولاگ سننے کے بعد ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرو گے, اور اگر ان کی باتیں سن کے اس پہ سوچا کرو گے کہ یہ بھی پارسا نہیں ہے, یہ بھی کرپٹ اور پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. ان لوگوں نے بھی سیاست میں پیسے بنائے, سیاست کو کاروبار بنایا ہے. خدا را ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرے. اگر میری ولاگ آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک, شیئر اور اپنی رائے کا اظہار کرے. ہم آپ کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر رہے. والسلام, وقت پامان.